صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ کچھ ہی دن باقی ہیں وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، مہربانی ہر آن ہر لمحہ برستی رہتی ہے۔ صحابہ اکرام اور ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی چاہت میں اور اس کی محبت میں 2 مہینے پہلے سے الرٹ اور پریپیئر تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ آنے والا بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اسی لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ جانے دو۔ کتنے لوگ تھے جو اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ اللہ کو رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، اور ایک وہ ہیں جو رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے بعد انتقال کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے نبی علیہ السلام نے زندگی کی دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اس لیے یہ دعا ہمیں بھی سب کو مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے ابھی موت نہ دینا، میری زندگی اتنی بڑھا دینا کہ میں رمضان کا مہینہ پالوں۔ یہ نبی علیہ السلام خود مانگتے تھے، وبلغنا رمضان، اے میرے اللہ مجھے پہنچا دے رمضان تک، ورنہ بہت سے آج بھی رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے چلے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے آنے والے مہینے کی یہ عظمت بتلائی ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا استقبال ویلکم کرتا ہے۔ آج اگر ہمیں قرآن سے محبت ہے، اگر ہمیں نماز سے محبت ہے، تو اتنا ہی ایمان میں اور دل کے اندر محبت رمضان کی پیدا ہوگی، میرے کہنے سے نہیں۔ جیسے انسان کو یہ مل جائے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ آفر ملنے والا ہے، اس کی خواہش میں اور اس میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کا سودا ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام ایک سجدہ اللہ رب العزت کے سامنے کرنے کے لیے ساری دولت ایک طرف، ایک سجدہ ایک طرف، وہ ایمان ان کے اندر تھا۔ تو آنے والا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ اس مبارک مہینے میں اور اس کی تیاری ہمیں رمضان سے پہلے کرنی ہے، اور خاص طور سے رمضان کے 3 حصے ہیں، پہلے 10 دن، پھر بیچ کے 10 دن، پھر اخیر کے 10 دن۔ اخیر کے 10 دن میں تو اعتکاف نبی علیہ السلام فرماتے تھے، یعنی یہ امت کو سبق دیا کہ رمضان سے پہلے شاپنگ کر لو، کپڑے سلا لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن اگر نہیں کیا تو رمضان میں بھی اخیر عشرے میں نہیں کرنا۔ لیکن جا کر مارکیٹوں میں دیکھو، یہ خالی ہمارے ایشیا میں ہے، بلکہ اور جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں رمضان کے اخیر عشرے میں تو مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ شاپنگ کا ہفتہ نہیں ہے، یہ 10 دن شاپنگ کے نہیں ہے، جاؤ دیکھو مارکیٹوں میں۔ تو یہ اس سے اندازہ لگاؤ ہماری عبادت کی چاہت کتنی کم ہو گئی، قرآن سے دوری کتنی کم ہو گئی، رمضان سے محبت کی کتنا کم ہو گئی، اس سے اندازہ لگا ہوا۔ تو یہ ہم
اپنا شیڈول بنائیں کہ اپنی رمضان کے خاص طور سے اخیر عشرے میں تو اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف کے معنی یہی ہے ہمیں پڑھ جانا ہے. تو آنے والا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ, اس میں صرف 3 باتیں مجھے بتانی ہیں اور بڑی ضروری ہیں, اہم ہیں, آپ سنیں اور دوسروں کو بتائیں. سب سے پہلا ہے قرآن. اللہ قرآن میں کہتا ہے دوسرے پارے میں کہ رمضان کیا ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کی ڈیفینیشن قرآن میں بیان کی ہے. شہر رمضان, رمضان کا شہر کہتے ہیں مہینے کو. رمضان کا مہینہ کیا ہے تمہیں بتایا جائے. اللہ رب العزت الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور مسلمان کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن ایک معجزہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ قرآن محفوظ کر دیتا ہے. کوئی دنیا میں ایسی کتاب جو کہ کوئی منوعاً بالکل صحیح یاد کر لے؟ کوئی مٹا سکتا ہے قرآن کو؟ کتنے آئے جب سے نبی علیہ السلام پر قرآن اترا کہ قرآن کو مٹائیں گے. انگریزوں نے کوشش کی, آج بھی دشمن کوشش میں لگا ہوا ہے مدرسے مٹ جائیں, مسجدیں مٹ جائیں. یہ مٹا سکتے ہیں؟ تو قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا. اور دنیا میں ہر چیزیں غلط ہو سکتی ہیں. سائنس غلط ہو سکتی ہے, تمام کالجز والے غلط ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن کا ایک نقطہ زبر زیر کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا یقین ہے. تو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں قرآن اتارا. کیوں اتارا قرآن؟ خالی قرآن نہیں, اس سے پہلے جو پچھلی کتابیں ہیں موسیٰ علیہ السلام پر تورات مقدس اسی مبارک مہینے میں, زبور مقدس داؤد علیہ السلام پر وہ بھی اسی مہینے میں, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بھی اسی مہینے میں. معلوم ہوتا ہے یہ خالی قرآن والا مہینہ نہیں ہے, اس سے پچھلی کتابیں جو آسمانی تھی وہ بھی اللہ نے رمضان میں اتاری ہیں. تو ہر مسلمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے, سارے کاموں کو چھوڑو. قرآن دیکھو طاقوں میں گرد و غبار میں رکھا ہوا ہے. ہر مہینے ہم عید پر اپنے کپڑے سلواتے ہیں, 10 جوڑی, 5 جوڑی. کیا ہم نے سوچا ہے کبھی کہ قرآن کے جزدان کو سلوا لیں؟ جاؤ دیکھو گھروں میں, قرآن کی یہی عظمت رہ گئی. قرآن کے بارے میں تو یہ بتایا گیا کہ قرآن کے جزدان کو, کپڑے کو جب ہم دھوئیں تو وہ پانی نالی میں نہ جانے دو, کیونکہ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے جڑ گئی. تو اے مسلمانوں, کم سے کم تم نے رمضان کے علاوہ 11 مہینے قرآن نہیں کھولا, اب تو اپنی نسبت, اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لو. یہ بتانے کے لیے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. جوڑ لو نسبتیں, اپنے کاموں کو ہلکے کر لو, اپنے نوکر چاکروں پر ہلکا کام لو, اپنے شیڈول بدل لو, موبائلوں کا یوز ختم کرو, بیجا دوستیاں ختم کرو, فضول باتیں ختم کر لو اس مہینے میں. اب قرآن سے رشتہ جوڑو. تو قرآن کے تعلق سے اس میں سب سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے الذین یتلونہ حق تلاوتہ, پہلے پارے کی آیت ہے, الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یہ قرآن کی آیت ہے. تلاوت کرنے کا جو حق ہے وہ کرو گے تب ایمان والے ہو. تلاوت بھی جو حق ہے, اس کا کیا مطلب؟ ایسے ہی پڑھنا ہے, ایسے ہی سننا ہے قرآن کو. یہ نہیں عالمون تعلمون لپڑ جھپڑ پتہ ہی نہیں ہے, یہ قرآن نہیں ہے. میں نہیں کہا, بخاری شریف کی روایت اٹھاؤ, نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھ رہا ہے لعنت ہو رہی ہے. جیسے جس طریقے سے مسجد میں ایک آدمی مسجد میں باتیں کر رہا ہے, فرشتے بد دعا دے رہے ہیں مسجد میں آنے کے بعد, دنیا کے بعد نہیں. ایسے بھی قرآن کی تلاوت ہو کر رہا ہے اور لعنت ہو رہی ہے. بھئی ہم ہر چیز کو, آپ جاؤ دکان پر, کپڑے اچھے سے سینا ہے, یا اسی طریقے سے کوئی بھی کتاب اچھے سے پڑھنی ہے, لیکن قرآن پڑھنے میں ہمیں کیا ہوگا, ہم کیوں نہیں سیکھتے؟
تو اگر ہم نے جیسے فور ایگزامپل الحمدللہ رب العالمین، آپ نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن لعنت کر رہا ہے۔ ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے بچپن میں کیوں نہیں سیکھا؟ چلو ماں باپ نے نہیں سکھایا تو اب سمجھداری نہیں ہے، اب نہیں سیکھ سکتے۔ ہاں جو معذور ہے، ہاں نکال نہیں سکتا، عین نکال نہیں سکتا، شین سا یہ نہیں نکال سکتا، تو پھر شریعت نے بھی اس کو معذور کر دیا، اب گناہ نہیں ہے، لیکن نکالنا ہی نہیں چاہوں تو گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ارادہ کریں قرآن سیکھیں گے اور قرآن صحیح پڑھیں گے اور تراویح میں قرآن صحیح سنیں گے۔ یہ بھی بتا علماء کہہ رہے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن تیز پڑھنے والا ہے، علماء نے کہا آپ قرآن نہ سنو، کہہ دو وہ علم ترا سے پڑھائیے، علم ترا سے 10 پھر علم ترا سے 10، کیوں؟ علم ترا سے پڑھاؤ ٹھہر ٹھہر کر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خود اللہ نے حکم آرڈر دیا قرآن میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ تو یہ بھی یاد رکھو، جو قرآن جہاں بھی آپ لوگ سنیں تراویح یا جو جن حضرات کو آپ بتائیں تیز پڑھنے والا ہے، آپ تراویح مت پڑھیے، علم ترا سے پڑھیے، قرآن والی تراویح نہ پڑھیے، پہلے آپ طے کر لیجیے۔ اور خود بھی ہمیں ضروری نہیں ہے آپ کھڑے ہو بیٹھ کر پڑھ لو آپ تراویح، لیکن صاف صاف قرآن سنو تاکہ جب اللہ کی رحمت تمہارے اوپر بھی آئے، ورنہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نمبر 1 قرآن کے تعلق سے یہ بات تھی کہ قرآن بہت غلط پڑھا جا رہا ہے، صاف صاف سنو۔ اسی طریقے سے بعض جگہ 3 دن کا قرآن ہوتا ہے، بعض اماموں نے منع کر دیا 3 دن کا قرآن مکروہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کا حق ادا کیسے کر لو گے تم؟ اور تراویح پڑھنے والوں کا بھی حال ایسا ہے، امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں وہ پورا پارا تو نکل گیا، جیسے میں بتاتا ہوں خطبے کے دوران اگر کوئی وضو خانے میں بیٹھا ہے خطبہ سن رہا ہے، ان کو خطبے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ حدود مسجد سے باہر ہیں۔ ایسے جو قرآن تم نے بیٹھ کر سنا، تراویح ہو رہی ہے، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، فٹک سے آپ نے نیت باندھی، وہ قرآن آپ کا مانا نہیں جائے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ دوسرا ہے روزے سے تعلق۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ روزہ خالی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی فرض تھا۔ تو روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں جیسے نماز کے بارے میں ہے 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، یعنی نماز کی عادت ڈلواؤ، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ مسجدوں میں جا کر دیکھو، یا تو 4 سال کے بچے لے کر آئیں گے۔ شریعت کو سمجھو، شریعت کیا کہنا چاہتی، اسلام کیا کہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو لائیں گے 4-5 سال کے، لیکن 7 سے 10 سال اور 10 سے 15 سال کے بچے کہاں ہیں؟ ٹیوشنوں میں ڈال دیے، اسکولوں میں بھیج دیے، وہ مسجدوں میں نہیں آ رہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے شریعت سمجھی نہیں ہے، اسلام سمجھا نہیں ہے۔ تو نماز کے بارے میں حکم دیا، لیکن روزے کے بارے میں شریعت نے کہا اگر بچہ رکھ سکتا ہے، یعنی بالغ نہیں ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے 14 سال 13 سال، تو آپ رکھ سکتا ہے آسانی سے تب رکھوائیے، ورنہ بالغ ہو جائے تب اس کو فورس کریے۔ روزہ کشائی، میرا بچہ روزہ رکھ رہا ہے، اس روزہ کشائی کچھ نہیں ہے شریعت میں، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ بچے نے روزہ رکھ لیا ڈگری مل گئی، نہیں، یہ تو عبادت ہے۔ تو روزہ رکھنا فرض ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں سخت عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے معراج میں دیکھا کہ لوگ الٹے ہیں، سر نیچے پیر اوپر، نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو روزہ رکھ سکتے تھے مگر روزہ نہیں رکھتے۔ ہاں اگر کوئی مسلم ڈاکٹر کہہ دے تمہارا مرض ایسا ہے روزہ مت رکھنا، مسلم شخص میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اور مسلمان بھی دیندار ڈاکٹر، بہت سے مسلمانوں کے ڈاکٹروں کو پتہ نہیں ہوتا، روزہ آپ مت رکھنا، تو پھر فدیہ اس کا مسئلہ الگ ہے۔ بہرحال تو تیسری بات چھوٹی سی تراویح، نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن تراویح پڑھی ہے۔ حضرت عمر کا جب دور آتا ہے، حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی اس کونے میں الگ نماز پڑھ رہا ہے تراویح، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، تو حضرت عمر نے نبی کی چاہت میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ چاہت تھی، 3 دن نبی علیہ السلام آئے رمضان میں،
چوتھے دن نہیں آئے، صحابہ انتظار کر رہے تھے، فرمایا اے میرے صحابہ اس لیے نہیں آیا کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، سنت رہنے دو۔ تو حضرت عمر کا جب دور آیا، حضرت عمر نے 3 باتیں اس میں نبی کی خواہش والی ملا دی، اور قرآن بھی صحابہ لائے۔ اگر تم صحابہ کو نہیں مانو گے تو قرآن کو کیوں مانتے ہو؟ قرآن کو جوڑ جوڑ کے جو جمع کیا وہ کس نے کیا؟ نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ نے جوڑا ہے۔ صحابہ کے بعد تھوڑا سا سب کو قرآن مل گیا۔ صحابہ کے عمل کو نہیں مانو گے تو قرآن کو کیوں مانتے ہو؟ تو حضرت عمر نے طے کر دیا کہ تراویح میں قرآن سنت ہے، اور 20 ہوں گی اور پورے مہینے ہوں گی۔ ایک آدمی نے قرآن سن لیا 10 دن کا 15 دن کا، تو کیا تراویح معاف ہوئی؟ نہیں، تراویح پورے مہینے پڑھنی ہے اور 20 پڑھنی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں 8، وہ 8 کی جو حدیث ہے وہ وتر میں ہے، ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتے نبی علیہ السلام نے وتر ہمیشہ 11 پڑھے، یعنی تہجد میں حضرت عائشہ فرماتے نبی علیہ السلام نے تہجد ہمیشہ 11 پڑھی، 8 تہجد اور 3 وتر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔